دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 11 کی انگلش بک سے لیسن نمبر 3 جو کہ ایک پوئم ہے گڈ ٹیمبر، آج ہم اس کی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن کے بارے میں سیکھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ سے. یہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ آپ ہر ایک سٹینزا کے ساتھ لکھیں گے. یہ آپ اس طرح لکھیں کہ دیز لائنس ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم گڈ ٹیمبر ریٹن بائی ڈوگلاس میلک. یعنی یہ لائنز گڈ ٹیمبر نظم سے لیے گئے ہیں جسے ڈوگلاس میلک نے لکھی ہے. The whole poem revolves around the idea that both trees and people become strong only when they face hardships. یعنی پوری نظم اس خیال کے گرد گھومتی ہے کہ درخت اور انسان دونوں مشکلات کا سامنا کر کے ہی مضبوط بنتے ہیں. The poet teaches us that struggle and hard work are very important in life. شاعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں جد و جہد اور محنت بہت ضروری ہے. Without facing problems, no one can become strong or successful. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کا سامنا کیے بغیر کوئی بھی انسان مضبوط یا کامیاب نہیں بن سکتا. اچھا جی، یہ تو ہو گیا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. اب ہم آتے ہیں اسٹینزا نمبر 1 کی ایکسپلینیشن کی طرف. سب سے پہلے آپ یہ 6 لائنز ہے یہ آپ پڑھ لیں اور اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اس کی ایکسپلینیشن ہے: In these lines, the poet says that the tree, which never faced any difficulty in getting sunlight, fresh air, and rain, and always lived a comfortable life in an open plain, could never grow into a strong and tall tree. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لائنز میں شاعر کہتا ہے کہ وہ درخت جس نے کبھی سورج کی روشنی، تازہ ہوا اور بارش کے پانی کے لیے کوشش نہیں کی بلکہ آسان اور کھلی جگہ میں آرام دہ زندگی گزاری، وہ کبھی بھی مضبوط اور اونچا درخت نہیں بن سکا. Instead, it remained weak and small throughout its life. وہ ساری زندگی کمزور اور چھوٹا ہی رہا. The poet wants to convey that struggle and hardships are necessary for real growth and success. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ حقیقی جو ترقی اور کامیابی ہے اس کے لیے محنت اور مشکلات کا سامنا ضروری ہوتا ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں اسٹینزا نمبر 2 کی طرف. یہ 6 لائنز آپ پہلے پڑھ لیں اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ اس طرح لکھیں: In these lines, the poet says that the man who never worked hard to earn his living or faced any difficulty to get the basic things of life could never become a strong or successful person. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لائنز میں شاعر کہتا ہے کہ وہ انسان جس نے کبھی اپنی روزی کمانے کے لیے محنت نہیں کی یا زندگی کی بنیادی چیزوں کے لیے جدوجہد نہیں کی، وہ کبھی بھی مضبوط یا کامیاب انسان نہیں بن سکا. He remained weak, undeveloped and ordinary. یعنی وہ کمزور، غیر ترقی یافتہ اور عام انسان ہی رہا. Just like the weak tree, a man without struggle cannot achieve greatness. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کمزور درخت ہے ویسے ہی جدوجہد کے بغیر انسان بھی کوئی عظمت یا کوئی گریٹنس جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. اچھا جی، اب آتے ہیں اسٹینزا نمبر 3 کی طرف. یہ لائنز آپ پڑھ لیں اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. ایکسپلینیشن آپ اس طرح لکھیں: In these lines, the poet says that good and strong trees do not grow in easy conditions. ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ اچھے اور مضبوط درخت آسان حالات میں نہیں اگتے. They become strong by facing strong winds. وہ تیز ہواؤں کا سامنا کر کے مزید ترقی یا مزید طاقتور بنتے ہیں. The more challenges they face, the stronger and taller they grow. جتنی زیادہ مشکلات آئیں وہ اتنے ہی مضبوط اور بلند ہوتے ہیں. Similarly, both trees and human beings grow strong by facing hardships like cool, heat, snow and storms. اسی طرح درخت اور انسان دونوں سردی، گرمی، برفباری اور طوفانوں جیسی سختیوں سے گزر کر طاقتور بنتے ہیں. یعنی مشکل حالات کا مقابلہ کر کے ہی وہ طاقتور بنتے ہیں. Difficult times help in building strength and character. مشکل وقت انسان کی طاقت اور کردار کو مضبوط بناتا ہے. اور اب ہم آتے ہیں لاسٹ اسٹینزا کی طرف. یہ لائنز ہے کو آپ پڑھ لیں اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ اس طرح لکھیں: In these lines, the poet says that the tallest and strongest tree are found in the thickest part of the forest
and great and wise men are found among crowded societies. ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ سب سے اونچے اور مضبوط درخت جنگل کے گھنے حصوں میں پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو عظیم لوگ ہوتے ہیں اور عقلمند لوگ ہوتے ہیں یا جو سردار ہوتے ہیں وہ معاشرے کے ہجوم میں ابھرتے ہیں، یعنی جہاں پر لوگ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں اسی میں ہمیں ایک عظیم انسان ملتا ہے. These trees and men look as if they are talking to the stars due to their height and wisdom. یہ درخت اور انسان اپنی بلندی اور دانائی کی وجہ سے یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے ستاروں سے باتیں کرتے ہوں. Their broken branches and wounds show that they have suffered many storms and hardships. ان کی ٹوٹی ہوئی شاخیں اور جسم پر جو زخم کے نشان ہے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی طوفانوں اور مشکلات کا سامنا کیا ہے. The poet concludes that it is a universal law of life that greatness comes through struggle. شاعر یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ یہ زندگی کا عام اصول ہے کہ گریٹنس یا عظمت ہمیشہ کوشش یا جدوجہد سے ہی حاصل ہوتی ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.